سورۃ اللیل مکی ہے. لیل مانے رات. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 92 ہے. نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 9. اس میں 21 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا. واللیل اذا یغشا. رات کی قسم جب وہ رات چھا جائے اور سب کو تاریکی میں ڈھانپ لے. والنہاری اور دن کی قسم اذا تجلی جب وہ روشن اور منور کر دے کہ وہ ساری چیزوں کو روشن کر دیتا ہے. وما خلق الذکر والانثى اور اس رب کی قسم جس نے مرد اور عورتیں بنائیں. ہر چیز کو مذکر اور مؤنث میں تقسیم فرمایا. ان قسموں کا ذکر کر کے جو بات بتائی جا رہی ہے یقیناً ہمارے لیے بہت اہم ہے. عربوں کا اسلوب یہ ہے کہ جب وہ قسم کا ذکر کرتے ہیں تو دو وجہ سے. ایک تو یہ کہ سامنے والے کو یقین دلانے کے لیے کہ میں سچ بول رہا ہوں. دوسری وجہ یہ ہے کہ سامنے والے کی غفلت کو دور کرنا. تو یہاں پر جو قسمیں ہیں یہ ہماری غفلت کو دور کرنے کے لیے ہیں کہ ہم اگلی بات توجہ سے سماعت کریں. ان سعیکم لشتی. اللہ اکبر. بے شک تم لوگوں کی کوششیں مختلف ہیں. کوئی جنت کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے اور کوئی جہنم کے لیے کوشش کر رہا ہے. ان سعیکم لشتی. بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں. تم مختلف راستوں پر ہو. فاما پس بہرحال من اعطا واتقا جس نے عطا کیا اپنا مال اللہ کی راہ میں عطا کیا اللہ کی راہ میں خرچ کیا. واتقا اور پرہیزگاری اختیار کی وہ اللہ سے ڈرا. وصدق بالحسنى اور سب سے اچھی بات یعنی اسلام کی اور نیکی کی اس نے تصدیق کی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى پس ان قریب ہم اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیں گے. ان قریب ہم اسے آسانی کی طرف لے جائیں گے. وہ جنت ہے جس میں کسی قسم کا کوئی غم نہیں. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ اور بہرحال جس نے بخل کیا اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کیا. وَاسْتَغْنَا اور بے پرواہ بنا. بے پرواہ کی یہ معنی ہے کہ اسے کبھی خیال نہ آیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, ہر معاملے میں مجھے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے, لہذا میں اللہ کی بارگاہ میں جھکا رہوں, اس کا خیال پیدا نہ ہوا. وَاسْتَغْنَا بے پرواہی ہے, لاپرواہ بن گیا. وَكَذَّبَ اور جھٹلا دیا بالحسنى سب سے اچھی بات کو یعنی اسلام کو جھٹلایا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى پس ان قریب ہم اس کے لیے مشکل پیدا کر دیں گے, اسے مشکل کی طرف لے جائیں گے. اور سب سے بڑی مشکل وہ جہنم ہے جس میں جو کافر جائے گا پھر دوبارہ نکل نہیں سکے گا. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَغَدَّى اور اس کا مال اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا. اذا تغدى جب وہ ہلاک ہوگا, جب وہ ہلاکت میں پڑے گا تو اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا. پیچھے آسانی اور مشکل کا ذکر ہے. جو نیکی کرتا ہے اس کے لیے زندگی آسان ہوتی ہے, اور گناہ کرنے والے کے دل سے پوچھئے کہ حقیقی سکون کبھی گناہ کرنے میں آ ہی نہیں سکتا. ان علینا للہدی بے شک ہم پر ضرور ہدایت دینا ہے. یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ ہم لوگوں کو ہدایت دیں گے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى اور بے شک ہمارے لیے ہی آخرت ہے اور دنیا ہے
یعنی دونوں کے مالک ہم ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں مالک ہوں. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، پس میں تمہیں اس آگ سے ڈراتا ہوں جو بھڑک رہی ہے. لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اس آگ میں صرف اور صرف بدبخت جائے گا. الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، یعنی ہمیشہ اس میں وہ بدبخت رہے گا جس نے جھٹلایا اور منہ کو پھیرا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اور ان قریب اس آگ سے متقی، اللہ سے ڈرنے والا دور رہے گا. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، متقی اللہ سے ڈرنے والا وہ ہے جو اپنا مال اس لیے اللہ کی راہ میں دیتا ہے کہ وہ ستھرا ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اسے پاکیزگی نصیب ہو، دل اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے روشن و منور ہو جائے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، وہ جب کسی پر احسان کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، تو اس پر کسی کا احسان نہیں جسے وہ چکا رہا ہو، وہ اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتا ہے. اس سورہ مبارکہ کا شان نزول اس طرح ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب امیہ بن خلف کو دیکھا کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو قمیص اتار کر تپتی ہوئی ریت پر شدید گرمی کے عالم میں زمین پر لٹا رہا ہے اور سینے پر بھاری پتھر رکھ رہا ہے، پھر آپ کو کوڑوں سے مار رہا ہے، پھر آپ کو گلے میں رسی ڈال کر نوجوانوں کو دے رہا ہے جو آپ کو مکہ مکرمہ کی گلیوں میں گھسیٹ رہے ہیں، اور وہ ایک بات کہتا ہے اسلام کو چھوڑ دے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دے. اور حضرت بلال اس کے جواب میں ایک بات کہتے ہیں، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اور آپ کہتے ہیں میں اسلام کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، تجھے جان سے مارنا ہے تو مار دے. تو جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے امیہ بن خلف سے کہا کہ یہ غلام مجھے بیچ دو. تو امیہ بن خلف نے آپ کو یہ غلام بہت ہی مہنگا بیچا، اور ہر مرتبہ ایک سودا طے کر کے وہ پھر جاتا، کہتا نہیں یہ بھی دو گے تو اور، اچھا یہ دو گے تو میں دوں گا. اس طرح 4 مرتبہ اس نے سودا کینسل کیا اور ہر مرتبہ دام بڑھائے. اس نے جب دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں تو بہت ہی مہنگا، یعنی دنیا کے کئی غلام اس میں آ جائیں اتنا مہنگا آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا اور آزاد کر دیا. تو کافروں نے پہلے تو یہ کہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں تو مکے میں بہت بڑے بزنس مین مشہور ہیں، لیکن کبھی کبھی کوئی بہت پاورفل بزنس مین بھی ہو تو غلطی ہو جاتی ہے سودا لینے میں. تو ان سے غلطی ہو گئی ہے کہ اتنا مہنگا انہوں نے سودا کر لیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں اور ان کی شان میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی کہ یہ مہنگا سودا نہیں ہے، انہوں نے تو اپنے آپ کو اللہ کے قرب کے لیے چن لیا اور یہ تو ہمیشہ کے لیے جنتی ہو گئے. تو کافروں نے جب یہ دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں کو یہ کہیں گے کہ ایک حبشہ کے رہنے والے غلام کو انہوں نے اتنا مہنگا خرید لیا، ان سے سودا کرنے میں بزنس کرنے میں غلطی ہوئی ہے تو لوگ تسلیم نہیں کریں گے. تو پھر کافروں نے ایک نئی بات کی، کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے حضرت بلال کے خاندان میں آبا و اجداد ایسے گزرے ہوں کہ جنہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آبا و اجداد پہ کوئی احسان کیا ہو. آج جو ان کی مالی پوزیشن ہے ہو سکتا ہے اس احسان کی وجہ سے ہو، تو وہ آج اپنا یہ احسان چکانے کے لیے حضرت بلال کو آزاد کر رہے ہوں. تو فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کسی کا احسان ان پر نہیں ہے جس کا وہ بدلہ چکا رہے ہوں.
الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، وہ تو صرف اپنے اعلی بلند و بالا پروردگار کی رضا کو چاہنے کے لیے کر رہے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ضرور ان قریب اللہ تعالی انہیں اتنا دے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے۔